پیسے کی تاریخ تقریباً 700 سال قبل مسیح دنیا کے لوگ سالوں سے چیزوں کے لین دین کی خاطر مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، جیسے چیزوں کے بدلے میں چیزیں لینا دینا یا کسی درمیانی چیز کے بدلے، مثال کے طور پر نمک، صدف یا ہاتھی کے دانت کے ذریعے خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس طریقہ کار میں بہت ساری مشکلات تھیں اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ معاملات میں سونے چاندی کو استعمال میں لائیں۔ یہ طریقہ اتنا رائج ہوا کہ اس دور کی بڑی حکومتیں یعنی ایران اور روم نے بھی سرکاری سطح کے لین دین اور تجارت میں اس کا استعمال شروع کر دیا۔ حتیٰ اسلام آ جانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی درہم اور رومی دینار کو باقاعدہ سرکاری سطح پر جائز قرار دیا اور پہلی اسلامی حکومت کے معاملات سونے چاندی کے سکے کے ساتھ ہونے لگے۔ لیکن ایک بنیادی مشکل تھی، حکومتیں جب طاقتور ہو جایا کرتیں تو بڑی بڑی جنگیں لڑتیں جن پر بھاری اخراجات آتے۔ اس کی وجہ سے ان کی حکومتوں کے ذخائر کم ہو جایا کرتے۔ وہ لوگ اس کے بجائے کہ اپنی مالی مشکلات کا کوئی حل نکالیں، موجودہ سکوں کی کیفیت کو گھٹا دیا کرتے تھے، یعنی ان میں دوسری دھاتوں کو اضافہ کر کے سکوں کی تعداد کو زیادہ کر دیتے تھے، جن کی وجہ سے بعض والے سکے پہلے والے سکوں جتنی قدر و قیمت نہ رکھتے تھے۔ یہی مسئلہ یعنی قدر میں کمی اور سکوں میں اضافہ ایک اہم وجہ تھی جس کی بنا پر امام علی علیہ السلام نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ سکے ڈھالے۔ دیگر مالی معاملات کے ساتھ ساتھ اس کام کی وجہ سے ڈھالے گئے سکوں کی قدر و کیفیت پر زمانے کے ولی کی براہ راست نظارت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد غیر معیاری اور کم قیمت والے سکے بازار میں نہ رہے تھے، البتہ یہ ایک استثنائی صورتحال تھی اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہ ہوا۔ تمام حکومتیں ایک ہی طے شدہ اصول کے تحت مسلسل پیسے کی قدر و قیمت میں کمی کر رہی تھیں، لیکن ہر دور میں ایک نئے طریقہ کار کے ساتھ۔ وقت گزرنے کے ساتھ سونے چاندی کے سکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں پیدا ہونے والی مشکلات اور بدامنی کی وجہ سے سکوں کو حکومت کے حوالے کرنے لگے تاکہ خزانے میں ان کی حفاظت کی جا سکے۔ حکومتوں نے اس کے عوض انہیں رسید جاری کرنا شروع کر دی، جو کہ در حقیقت سکوں کی واپسی کے لیے ایک معاہدہ ہوا کرتی تھیں۔ اس کام سے لوگ سونے کے سکوں سے ایک قدم دور ہو گئے اور انہیں اپنے لین دین سے ختم کر دیا۔ کم وزن اور آسان آور ہونے کی وجہ سے رسیدوں نے لوگوں کے درمیان جگہ بنا لی۔ لوگ رسیدوں کے ذریعے معاملات طے کرنے کو اہمیت دیتے تھے اور اپنے سکے واپس لینے کے لیے خزانہ دار کے پاس بہت کم جایا کرتے تھے۔ حکومتوں نے اس چیز سے غلط فائدہ اٹھایا اور ایسی رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں جن کے عوض سونے کے سکے موجود نہ تھے۔ بازار میں بے قدر و قیمت رسیدوں کی زیادتی وجہ بنی کہ لوگ چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں کی طرف بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ افراط زر اس بات کا جرمانہ تھا کہ جو لوگوں نے اصل قدر و قیمت والے سرمایے کو ایک طرف کر دیا تھا۔ یہ رسیدیں وقت گزرنے کے ساتھ کرنسی نوٹ میں تبدیل ہو گئیں۔ آج کل لوگ اپنی کرنسی نوٹ بھی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، جس کے بعد ان کے کھاتے میں کچھ رقم لکھ دی جاتی ہے۔ اس کام کے ساتھ لوگوں نے اصل قدر و قیمت والے سرمایے سے دوری کا دوسرا اقدام اٹھا لیا۔ ایک قدم کے ذریعے سونے چاندی کے سکوں کو رسیدوں اور نوٹوں میں تبدیل کیا اور دوسرے قدم کے ذریعے نوٹوں کو بینکوں کے کھاتوں میں چند ہندسوں میں تبدیل کر دیا۔ بینک والوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اپنے پیسے لینے کے لیے بہت کم بینکوں میں آتے ہیں تو انہوں نے جدید پیسہ بنانے کا سوچا۔ اس کام کے لیے ضروری نہ تھا کہ نئے کرنسی نوٹ بنائیں، صرف کافی تھا کہ لوگوں کے پیسے میں سے کچھ کو محفوظ کر لیں اور باقی پیسے دوسرے لوگوں کو بار بار قرض کی شکل میں دیتے رہیں۔ اس کام کے ذریعے غیر حقیقی اور بغیر کسی بنیاد کے پیدا ہونے والا پیسہ ہر روز زیادہ ہونے لگا۔ بینکوں نے کبھی بھی یہ کام پوشیدہ طور پر انجام نہیں دیا، بلکہ حکومتوں نے اقتصادی ترقی کو بہانہ بنا کر انہیں اجازت دی۔ لوگ جتنا پیسہ ان کے پاس جمع کرواتے ہیں، کم سے کم اس سے 10 گنا زیادہ غیر حقیقی پیسہ بنائیں۔ ایک بڑا دھوکہ جو بہت پیچیدہ ہے، جو بینک کے پیسوں کے ہیر پھیر میں گم ہو گیا ہے۔ اس سلسلے کو روکنے کا واحد راستہ حقیقی قدر والے پیسے کا واپس پلٹنا اور اس کا کم سے کم استعمال ہے۔